میں اپنے میکے تو آ گئی لیکن میری بھابھی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرے والدین بھائی کے سامنے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے تھے۔ میں جس کمرے میں شادی سے پہلے رہتی تھی اس میں جانے لگی تو میری بھابھی نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی یہ کمرہ میں نے اپنے بچوں کو دے دیا ہے، تم چھوٹی بہن کے کمرے میں رہ سکتی ہو، اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ کمرہ میں گیسٹ روم کے طور پہ رکھوں گی، پھر تم اماں ابا کے کمرے میں سو جایا کرنا، کیونکہ تم لوگوں نے نہ جانے کتنا عرصہ یہاں پہ رہنا ہے۔ میں خون کے آنسو پی کے رہ گئی۔ سسرال میں پورا گھر میرے حوالے تھا، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ میں خاموشی سے اپنی چھوٹی بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ سارا دن کچن میں ہم دونوں بہنیں ہی کام کرتی تھیں۔ ہماری بھابھی صرف آرڈر چلاتی تھی، آج یہ پکے گا، آج یہ کام کر لو، نائلہ تم یہ کام کرو گی، منت تم کپڑے دھو لو، اور ہم کسی ملازموں کی طرح دونوں کام پہ لگ جاتی تھیں۔ کیونکہ سارے گھر کا خرچہ بھائی اٹھا رہے تھے، اسی لیے ماں باپ بھی چپ رہتے تھے، کیونکہ اس نے سارے اختیارات اپنی بیوی کو دے رکھے تھے۔ ایک بار میری بھابھی کا بھائی گھر پہ آیا، بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا تھا۔ کہنے لگا میری پہلی بیوی طلاق لے کے جا چکی ہے، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، ایسا کرو اپنی بڑی نند کی شادی مجھ سے کروا دو، تمہاری بھی جان سکون میں آ جائے گی۔ شادی سے پہلے بھی اس شخص کی نظر مجھ پہ تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو میری بھابھی نے مجھے بڑی باتیں سنائی تھی کہ میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے، اس کا تو رشتہ بھی طے ہو گیا، 1 سال ہی اس نے شادی کا گزارا، پھر بیوی کو طلاق دے بیٹھا، کیونکہ وہ تھا ہی ایسا، ہر وقت لڑنے والا، فسادی قسم کا، عورت پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ تبھی اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی تھی، لیکن اب مجھے دیکھ کے اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ 3 ماہ بعد نائلہ کی شادی پہ میری بھابھی نے کہا کہ منت کا بھی نکاح میرے بھائی سے پڑھوا دے۔ ارے بھائی، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ میرا شوہر اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرے، ماں باپ کے اخراجات پورے کرے، یا بہن کو پالے، یہ تو پتہ نہیں کب تک یہاں رہے گی۔ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، میں ساری زندگی ایسے ہی گزار لوں گی، اس لیے میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہ دیکھیں۔ میری بھابھی نے یہ سن کر بڑا فساد برپا کیا، لیکن میری نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ نائلہ کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن میری زندگی تو جیسے جہنم بن گئی۔ ہر وقت میری بھابھی مجھ سے کام کرواتی اور تانے بھی دیتی رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہو، منحوس ہو۔ میری ماں یہ رویہ دیکھ کر اپنے آنسو پونچھتی تھی، مجھ سے کہنے لگی میں اسی لیے کہتی تھی اپنے دیور سے شادی کر لو، آج ہم زندہ ہیں کل کو نہیں رہیں گے، اور یہ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی، خدا کے لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے کہا میں عمیر کو نہیں بھول سکتی، آپ بے فکر رہیں، میری طرف سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری والدہ نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے والد کب سے پیسے جمع کر رہے تھے، ان کی جو بھی پینشن آتی تھی وہ میرے بھائی کو نہیں دیتے تھے، بلکہ ان پیسوں کو جمع کر رہے تھے۔ یہ اتنے ہو چکے تھے کہ میرے والد اور والدہ دونوں عمرے کی ادائیگی کر سکیں، اس لیے وہ دونوں عمرے پہ چلے گئے۔ میری بھابھی کو تو جیسے کھلی چھٹی مل گئی، جیسے ہی بھائی کام پہ جاتے وہ اپنے اسی آوارہ بھائی کو گھر پہ بلا لیتی، وہ اپنے چھوٹے بچے کو گھر لے آتا۔ میری بھابھی کہتی منت پکڑو اسے اور سنبھالو، پورا دن اس بچے کو تم سنبھالو گی۔ میں نے کہا میں کیوں سنبھالنے لگی کسی کا بچہ؟ تو کہنے لگی تمیز سے رہو، یہاں رہنا ہے تو یہاں پہ وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ میں نے کہا میں گھر کے کام کر دوں گی، میں کسی کا بچہ نہیں سنبھالوں گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا کسی بھی معصوم بچے کو سنبھالنے پہ، لیکن میں جانتی تھی میری بھابھی کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی زبردستی کرتی تھی۔ اپنے بھائی کے آنے سے پہلے پہلے سارے گھر کے کام مجھ سے کروا لیتی، اور بعد میں اس کا بچہ میری گود میں ڈال دیتی، ساتھ میں فیڈر میرے پاس پھینک دیتی۔ ایک دن شام ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی، تو بھابھی کا بھائی کہنے لگا ایسا کرتا ہوں میں رات کو یہیں رک جاتا ہوں، اتنی تیز بارش میں کہاں اپنے گھر جاؤں گا۔ میری بھابھی نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں اپنے والدین کے کمرے میں ہی تھی، اس شخص کا چھوٹا بچہ بھی میرے پاس تھا، اسے فیڈر پلا کے میں نے سلا دیا تھا، خود بھی میں اس کے برابر میں سو رہی تھی، جب مجھے ایسے لگا جیسے مجھ پر ایک بھاری سا بوجھ آ گیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ کمینہ شخص اس وقت مجھے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ میں نے چلانے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن پھر بھی میں اپنا آپ چھڑوا کے کمرے سے باہر نکل آئی۔
میں نے جلدی سے اپنے بھائی کے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اپنا آپ چھڑوانے کی خاطر میں نے اس شخص کا پورا منہ نوچ کے رکھ دیا تھا۔ تبھی وہ پیچھے ہٹا تھا۔ غصے سے وہ بھی کمرے سے باہر آیا۔ جب بھائی اور بھابھی نے دروازہ کھولا، میں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا، بھائی، یہ شخص مجھے برباد کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کا چہرہ پورا ناخنوں سے زخمی ہو چکا تھا۔ میری بھابھی کہنے لگی، جھوٹ بول رہی ہے یہ خود ادائیں دکھاتی ہے میرے بھائی کو۔ اسی نے کمرے میں بلایا ہوگا، اب نیک بننے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میرا بھائی کہنے لگا، تم اپنی بکواس بند کرو۔ تمہارے اوباش بھائی کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میرے چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرتی رہو۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میرا بھائی بدماش ہے، برا ہے، تو اپنی بہن کا چند دنوں میں کوئی انتظام کرو، ورنہ میں تمہارے بچے یہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ سنبھالتے رہنا تم اپنے گھر کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ تمہیں اور تمہاری بہن کو پوری برادری میں، پورے محلے میں بدنام کر کے رکھ دوں گی۔ منہ چھپاتے پھرو گے۔ میری بھابھی بہت تیز اور ترار اور شاطر قسم کی عورت تھی۔ میرے بھائی نے پہلے تو اس کے بھائی کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ وہ اپنے بچے کو اٹھا کے گھر سے باہر چلا گیا۔ میری بھابھی نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ میرا بھائی مجھے میرے کمرے میں لے آیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا، دیکھو، نہ تو میں اس عورت کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ تمہیں برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ عمیر کا دکھ ہمیں بھی بہت ہے۔ تمہارے سسر نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ دیکھو، پہلی شادی عورت کی اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، اس کے دل کے ارمانوں کے ساتھ، لیکن دوسری سمجھوتا ہوتی ہے۔ تمہیں نمیر نہیں بھی پسند، تب بھی میرا مشورہ ہے کہ تم اسے اپنا لو۔ تمہیں گھر اور تحفظ مل جائے گا، ورنہ تم اس عورت کو اچھے سے جانتی ہو۔ آج تم نے اپنی عزت اس کے بھائی سے بچا لی، لیکن کل شاید نہ بچا پاؤ۔ میں ہر بار تمہاری ڈھال نہیں بن سکتا۔ میرے اپنے بچے ہیں، میں اس عورت کو چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ امی ابو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار رہتے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، میں کیا کروں گا؟ تم مجھے امتحان میں مت ڈالو منت، اور نہ ہی خود کو کسی آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ جو جا چکا ہے وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، اس لیے جو ہے اسے اپنا لو۔ کل بھی تمہارے سسر کا فون آیا تھا، بہت بیمار تھے، کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے منت کے لیے اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کہو میری بات مان لے، تاکہ میں بھی سکون سے مر سکوں۔ مجھے جب بھی منت کا خیال آتا ہے، میرا دل کرتا ہے اس نے تو ٹھیک سے خوشیاں دیکھی ہی نہیں۔ نمیر بھی چپ سا ہو گیا ہے۔ تم کہو تو امی ابا کے واپس آتے ہی میں تمہارا سادگی سے اس سے نکاح کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کروا دے نکاح۔ جیسے ہی میرے والدین عمرہ کر کے واپس آئے تو بڑی سادگی سے میرا نکاح نمیر سے کروا دیا گیا۔ وہ چپ چپ سا تھا۔ میں رخصت ہو کر واپس اپنے سسرال میں آ گئی، لیکن عمیر کے کمرے کے بجائے نمیر کے کمرے میں۔ لیکن وہ چپ تھا۔ کچھ دیر صوفے پہ بیٹھا رہا، میں خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھی رہی۔ شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اور نہ ہی میرے پاس۔ کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کیا بات کروں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ شادی ابا کی مرضی سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ بہت بیمار تھے اور انہیں آپ کا غم بھی کھایا جا رہا تھا۔ مجھے بھی آپ کے لیے دلی افسوس ہے، لیکن محبت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تعلق کچھ اور تھا۔ میں آپ کے لیے کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں، اگر مجھے تحفظ نہ چاہیے ہوتا تو شاید میں بھی کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ میرے بھائی کے گھر پہ بھابھی کی حکمرانی چلتی ہے، اور بھابھی کا اوباش بھائی غلط نظر رکھتا تھا۔ میرے ماں باپ کافی عمر رسیدہ ہیں، آج ہیں کل نہ رہیں، تو میں کیا کرتی؟ بھابھی تو شاید مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ چھوڑتی، ورنہ باخدا میں عمیر کے نام پہ ساری زندگی جی سکتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نمیر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا، پلیز روئیے مت۔ مجھے پتا ہے آپ عمیر بھائی سے بہت محبت کرتی تھیں، اور ابھی بھی کرتی ہیں۔ جیسی محبت وہ آپ سے کرتے تھے، شاید میں آپ کو نہیں دے پاؤں گا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، سوائے تمہارے نام کے اور اس گھر میں اپنے تحفظ کے۔ یہ بات سن کے کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر نظریں نیچی کر کے اٹھ کے جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے تکیہ درست کیا اور کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گئی، لیکن وہ ویسے ہی صوفے پہ بیٹھا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کی
سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عمیر کے ساتھ گزرے سارے لمحے یاد آنے لگے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ سو رہا تھا۔ شاید ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس لیے اپنی ٹانگیں اس نے پیٹ سے لگا رکھی تھی۔ میں نے بیڈ پہ سے لحاف اٹھایا اور اس کے اوپر دے کے باہر آ گئی۔ میرے سسر جاگ چکے تھے، کھانس بھی رہے تھے، کچن میں کھڑے ہو کے ناشتہ بنا رہے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھی۔ میں نے کہا ابا آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے، میں بنا کے دیتی ہوں۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی تو تم آئی ہو، میں بنا لوں گا۔ ویسے بھی جب سے تم گئی تھی میں خود ہی بناتا تھا۔ نمیر دفتر چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا اب میں آ گئی ہوں نا، میں بنا کے دوں گی۔ میں نے اسی دن سے ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ فارغ وقت میں سسر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، کبھی عمیر کی باتیں کرتے تھے، کبھی میری ساس کی۔ ساتھی تو ان کا بھی دنیا سے جا چکا تھا، دکھ انہیں بے تحاشا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ دل لگائے رکھتی، انہیں کہتی کہ ابا آپ اتنا نہ سوچا کریں اور نہ اتنی ٹینشن لیا کریں۔ کہنے لگے مجھے تمہاری بہت فکر تھی کہ کہیں تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے، لیکن اب میں سکون سے ہوں، کم از کم مرنے کے بعد پشیمانی نہیں ہوگی۔ نمیر بہت اچھا ہے بیٹے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا ہے۔ کہنے لگے بیٹا تم تیار کیوں نہیں ہوتی، سادہ سی کیوں رہتی ہو، تم خوش تو ہو نا؟ میں نے کہا جی ابا میں خوش ہوں۔ کہنے لگے میں جانتا ہوں تمہارا صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم تیار ہوا کرو۔ میں ان کی بات ٹال جاتی تھی۔ میں نے ان سے کہا آپ کھانے میں کیا کھائیں گے، آپ کے لیے کیا بناؤں؟ کہنے لگے کچھ بھی پھیکا سا بنا دو۔ میں اٹھ کے کچن میں آ گئی، ابا کے لیے کھچڑی بنا دی، کھانا بنا کے کچن سے باہر آ گئی۔ افراد ہی کتنے تھے، بس ہم تین ہی تو تھے۔ گھر کی ساری رونق تو جا چکی تھی۔ عمیر ہوتے تھے تو ان کی رونق ہی الگ تھی۔ پھر میری ساس جب ہوتی تھی تو ساس سسر کی خاندان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان کے میکے والوں کو کچھ سناتے رہتے، میری ساس میرے سسر کے گھر والوں کو۔ ایسی جیسی اس عمر میں نوک جھونک ہوتی ہے کہ آپ کے بھائی نے فلاں وقت میں آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، میں نے کیا خدمت نہیں کی آپ کے گھر والوں کی، پر مجھے کیا صلہ ملا۔ بڑھاپے میں بس یہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کے ہنسا کرتی تھی۔ ابا مجھے اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، آنکھ سے اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری ساس کو کیسے تپاتا ہوں۔ پھر ان کے بھائیوں کی بہنوں کی برائیاں کرنے لگتے تھے، وہ چڑ جاتی تھیں۔ پھر تو وہ جو پورے سسرال کے گڑھے مردے اکھاڑ کے رکھتے تھی، تو میرے سسر بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگتے، کہتی تھیں امتیاز میرا منہ مت کھلوانا۔ ایسا لگتا تھا اس گھر میں بس یادیں ہی رہ گئی ہیں، زندہ لوگ بھی جینا بھول چکے تھے۔ رات کو میں اپنے سسر کے اصرار پر ایک کڑھائی والا کاٹن کا سوٹ پہن لیا، ہلکا پھلکا سا میک اپ بھی کر لیا۔ جب نمیر آفس سے واپس آیا تو مجھے دیکھ کے ٹھٹکا تھا۔ میں نے کہا وہ ابا بہت اصرار کر رہے تھے۔ میری بات سن کے ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا میں نے کب تم سے پوچھا کہ تیار کیوں ہوئی ہو؟ پہلی بار اس نے مجھے آپ سے تم کہا تھا۔ میں بے حد نروس ہوئی، فوراً سے کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، نہا دھو کر فریش ہو کر باہر آیا۔ ابا کہنے لگے تھوڑا وقت دکان پہ بھی چلے جایا کرو، ملازمین کے سر پہ چھوڑ رکھا ہے تم نے سب کچھ۔ میں تو بیمار رہنے لگا ہوں۔ کہنے لگا ابا دکان سے ہی آ رہا ہوں، سارا حساب کر کے آیا ہوں اور ملازمین کو بھی سمجھا دیا ہے۔ آپ یوں فکر مند رہتے ہیں، اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں ہوں میں۔ ٹھیک ہے میں عمیر بھائی جیسا نہیں ہوں، لیکن جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ انہوں نے نمیر کا ہاتھ پکڑ کے چوما، کہنے لگے میں نے کب کہا ہے کہ تم کسی سے کم ہو؟ تم نہ ہوتے تو شاید میں جیتا بھی نہیں، مر جاتا۔ یہ کہتے ہوئے میرے سسر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آئی۔ کچھ دیر بعد نمیر بھی آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ٹیشو پیپر سے اپنا میک اپ صاف کرنے لگی۔ کہنے لگا صاف کیوں کر رہی ہیں؟ اچھی لگ رہی ہیں، رہنے دو پلیز۔ یہ سن کے میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا وہ ابا نے، میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب اس نے میرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا میرے لیے بھی تیار ہو سکتی ہو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ پر لے آیا۔ میرے ہاتھ اس وقت برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ کہنے لگا دیکھو شادی تو ہو گئی ہے نا، تم میری بیوی بن گئی ہو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے تمہارا میرا رشتہ بدل نہیں سکتا۔
جیسے بھی یہ رشتہ ہوا، جن حالات میں بھی ہوا، لیکن ہو تو گیا نا۔ تمہیں نہیں لگتا ہمارے گھر میں بہت زیادہ خاموشی ہے، اور یہ خاموشی ہمیں کھاتی ہے؟ ہم لوگ زندگی کی طرف نہیں لوٹ پا رہے، اور اس کے لیے کوشش تمہیں کرنی ہے نا۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا بچے ہونے چاہیے ہمارے گھر میں۔ یقین جانو، اگر بچے ہوں گے تو ابا جی اٹھیں گے۔ یہ سن کے میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کرنا چاہا، لیکن اس نے گرفت اور بھی مضبوط کر دی۔ کہنے لگا پلیز میرا ساتھ دو، یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ میرے قریب ہو چکا تھا۔ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ نہیں کروایا۔ کہنے لگا جتنے آنسو بہانے ہیں بہا لو، کل سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس رات اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اگلے روز اس کا ارادہ میں جانتی تھی، اس لیے پورا دن میرا نروس گزرا۔ اچھے کپڑے بھی میں نے اس کے کہنے پہ پہن لیے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی، تیار بھی تھی، لیکن دل بے قابو تھا۔ آفس سے جب وہ آیا تو اس کی نظروں کی وارفتگی نے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کیے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گئی، وہ آج جلدی سے کمرے میں آ گیا۔ اپنی جیب سے اس نے ہاتھوں میں پہننے والے پھولوں کے گجرے دیے نکال کے، بلکہ خود میرے ہاتھوں میں پہنائے۔ بہت مشکل تھی وہ ایک رات، بہت مشکل تھی ہم دونوں کے لیے۔ صبح ہماری حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ پھر میں 1 مہینے بعد ہی امید سے ہو چکی تھی۔ اس وقت پہلی بار میں نے اپنے سسر کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ نمیر بھی بہت خوش تھا، پہلے سے میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ مجھے کھٹی چیزیں بہت پسند آتی تھیں، کہتا تھا جو بھی کھانا مجھے بتا دیا کرو۔ میں نے کہا آفس سے کچھ کھٹا آتے ہوئے لے کے آنا۔ کہنے لگا تم تیار رہنا، ہم باہر جائیں گے۔ وہ آیا تو میں تیار تھی۔ اپنے سسر سے اجازت لے کے اس کے ساتھ پہلے ہم سمندر گئے، وہاں باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ مجھے ایک بہت اچھی جگہ پہ گول گپے کھلانے لایا۔ گول گپے کی پلیٹیں دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا۔ کہنے لگا پھر سے مقابلہ کریں؟ میں نے منع کر دیا، اب دل نہیں چاہتا۔ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، پھر سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ جینے لگے تھے، ایک دوسرے سے محبت بھی ہو گئی تھی۔ جب میرا بیٹا ہوا تو میرے سسر نے اس کا نام ارسل رکھا تھا۔ بہت خوش تھے، اذان بھی انہوں نے دی تھی، اور نمیر کی خوشی کی تو انتہا نہ تھی۔ واقعی گھر میں رونق سی لگ گئی تھی۔ میرے سسر ہر وقت ارسل کو گود میں اٹھائے اس سے باتیں کرتے رہتے۔ جب میں نمیر سے کہتی نمیر پلیز اسے الٹا سیدھا مت کیا کریں، گر جائے گا آپ سے، کہنے لگے ایسے گر جائے گا، نہیں گرتا۔ لیکن جب تک ارسل نمیر کی گود میں ہوتا تھا میرا دل دھڑکتا رہتا تھا۔ لیکن وہ شاید عادی ہو چکا تھا اپنے باپ کے سخت ہاتھوں کا۔ ارسل کے ساتھ نمیر جنونی سا پیار کرتے تھے۔ پہلے پہل تو وہ رونے لگتا، میں فوراً اسے نمیر کی گود سے پکڑ لیتی۔ میں نے کہا تم مجھے دو، میرے بچے کا ستیہ ناش کر دو گے۔ کہنے لگا کیا ہوا، ادھر دو، ایسے میرا بس نہیں چلتا، اس کو اپنے سینے کے اندر بسا لوں۔ کبھی اپنی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کے چہرے پہ رگڑنے لگتے کہ اس کا رخسار سرخ ہونے لگتا۔ میں ضد ہو جاتی، میں کہتی نمیر باز آ جاؤ۔ میں اس کی گود سے ارسل کو اٹھا کے باہر اس کے دادا کو پکڑا دیتی تھی، کہتی تھی ابا پلیز اس کو نمیر سے دور رکھیے گا، دیکھیں میرے بچے کا رخسار سرخ کر دیا۔ کہنے لگے لاؤ مجھے دو، میں دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے میرے پوتے کے پاس۔ میں دوبارہ کمرے میں آ گئی تو نمیر نے کمرہ بند کر دیا، ہاتھ کھینچ کے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ کہنے لگے سب سمجھتا ہوں میں تمہاری چالاکیوں کو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا کون سی چالاکی، میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے تم جان بوجھ کے اس کے دادا کی گود میں ڈال کے آئی ہو اسے تاکہ میں تم سے رومانس کر سکوں۔ اس کی بات سن کے میں نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا تھا تو وہ ہنسنے لگا، میری کمر پہ اپنے بازو رکھ کے مجھے اور بھی قریب کیا۔ میں نے کہا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، آپ کو تو میرے بچے پہ ترس نہیں آتا۔ کہنے لگے اگر تم چاہتی ہو کہ ارسل سے میں اتنا شدید پیار نہ کروں تو پھر تمہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ کہنے لگے کہ اس کے کسی اور چھوٹے بہن بھائی کے بارے میں۔ یہ سن کے میں نے اپنی کمر سے نمیر کا ہاتھ پیچھے کیا
میں نے کہا ابھی 4 مہینے کا بھی نہیں ہوا وہ۔ کہنے لگے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی نہیں۔ کہنے لگا مجھے ڈھیر سارے بچے چاہیے منت، مجھے پوری کرکٹ ٹیم بنانی ہے۔ اس کے خیالات سن کے میں نے اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ میں نے کہا پلیز نمیر، دور رہے مجھ سے، لیکن وہ مجھ سے اور بھی قریب ہو جاتا، گستاخیاں شروع کر دیتا، کہتا مذاق کر رہا ہوں، تم جو ہونکوں والی شکل بناتی ہو تو اور بھی پیاری لگتی ہو۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ارسل کے بعد جبران ہماری زندگی میں آ گیا تھا۔ زندگی دوبارہ سے اپنی ڈگر پہ آ چکی تھی جب ایک دن باہر دستک ہوئی۔ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ جس شخص کو میں نے اپنے سامنے دیکھا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ عمیر تھے۔ حیرت سے میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ 3 سال بعد انہیں دیکھا تھا۔ شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں تو جیسے سانس لینا بھول گئی۔ پھر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، میرے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کہا عمیر آپ زندہ؟ کہنے لگے بچ گیا تھا میں۔ تب تک میرے سسر بھی باہر آ چکے تھے۔ کہنے لگے بیٹا باہر کون آیا ہے؟ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے عمیر کو دیکھ کے میرے سسر بے یقین سے تھے۔ عمیر اندر آ کے اپنے والد کے گلے لگ گئے، رونے لگے۔ وہ کہنے لگے بیٹا تم زندہ تھے؟ تم کہاں چلے گئے تھے تم؟ کہنے لگا ابا میں کھائی میں پتہ نہیں کس پتھر پہ جا کے گرا تھا۔ سر پہ اتنی گہری چوٹ آئی تھی کہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ایک پٹھان مجھے وہاں سے لے گیا جن کے گھر پہ میں موجود تھا، لیکن اپنی یادداشت کھو چکا تھا، کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 3 سال ان لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزاری ہے۔ ابا میں ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سوائے چند شبیہوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن چند روز پہلے جس فیملی کے ساتھ میں رہتا تھا ان کے خاندانی دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ میرے سر پہ بھی گہری چوٹ لگی کیونکہ آپس میں سب لڑ رہے تھے، لیکن اس چوٹ نے جیسے میری کھوئی ہوئی یادداشت کو واپس لوٹا دیا۔ میں وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ عمیر کہنے لگے وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا۔ وہ کہنے لگے بابا اماں کہاں ہے؟ میرے سسر کہنے لگے تمہارا صدمہ تمہاری ماں سے برداشت نہیں ہوا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ سن کر عمیر پھر سے رونے لگے۔ پھر میرے سسر کہنے لگے کہ بیٹا اللہ کی مرضی کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ نمیر ابھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ میرے سسر عمیر کو گھر کے اندر لے گئے۔ میں مرے مرے قدموں سے اندر آئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں گی؟ عمیر جب بچوں کو دیکھیں گے تو ان کی سوالیہ نظروں کا کیا جواب دوں گی؟ میری تو یہ حالت تھی کہ مجھے اپنا آپ اپنی نظروں میں گرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں اندر گئی تو دونوں بچے باہر ہی تھے۔ چھوٹا بیٹا بیبی کاٹ میں لیٹا ہوا تھا، بڑا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ عمیر دونوں بچوں کو دیکھ کے میرے سسر سے کہنے لگے بابا یہ بچے؟ میرے سسر نظریں چرا گئے، کہنے لگے نمیر کے ہیں۔ یہ سن کے عمیر مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ نے اس کی شادی کر دی؟ عمیر چھوٹے بیٹے کو کوٹ میں سے اٹھا کے پیار کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو بالکل اپنے باپ کی کاپی ہے۔ پھر ارسل کو گود میں بھر لیا، وہ بھی ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ عمیر کہنے لگے ابا نمیر ابھی تک آفس سے نہیں آیا؟ ابا کہنے لگے آنے والا ہوگا۔ میں وہیں لاؤنج میں کھڑی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عمیر سے بات کیا کروں۔ میرے سسر بھی شاید اسی سچویشن سے گزر رہے تھے۔ عمیر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے یوں کیا بتوں کی طرح کھڑی ہو؟ میں نے کہا میں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ کہنے لگے اچھا نمیر کی بیوی کہاں ہے؟ یہ سن کے میں رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میرے سسر کچھ بتاتے باہر کی ڈور بیل بجی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے مجھے لگتا ہے نمیر آ گیا۔ باہر کا دروازہ کھولنے کے لیے عمیر ہی گئے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا نمیر عمیر کو دیکھ کے حیران، پھر گلے لگ کے رونے لگا، لیکن جب اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کے چپ سا ہو گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ عمیر کہنے لگے نمیر تمہارے دونوں بیٹے ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہیں، بیوی کہاں ہے تمہاری؟ نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کے نمیر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگے کیا بات ہے، بتا کیوں نہیں رہے؟ کیا ناراض ہو کے گئی ہے؟ میرے سسر بھی چپ تھے، نمیر بھی،
اور بولنے کے لیے تو میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ میرے سسر عمیر سے کہنے لگے بیٹا تم کمرے میں آؤ۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے ابا کیا بات ہے؟ میرے سسر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کمرے میں لے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور میں وہیں صوفے پہ ڈھہ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نمیر میرے برابر میں بیٹھ کے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں یہ قسمت کا کون سا کھیل تھا، میری قسمت میں شاید خوشیاں تھی ہی نہیں۔ عمیر کی وہ حادثاتی موت، پھر نمیر کو اپنانا، کتنی مشکل سے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور اب نمیر کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید وہ بھی ایسی ہی کسی سچویشن سے گزر رہا تھا، شاید ایسا ہی کچھ سوچ رہا تھا، جب اندر سے چلانے کی آواز آئی۔ عمیر کہنے لگے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیسے نمیر کا نکاح منت سے کر دیا؟ آپ جانتے ہیں وہ اس کی بھابھی تھی۔ کیا میری بیوی کو بغیر کسی رشتے کے آپ لوگ نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیا میرے بغیر میرے گھر میں میری بیوی کی کوئی جگہ نہیں تھی؟ میرے سسر کہنے لگے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، منت کسی شرعی رشتے کے بغیر یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو اور بات تھی، اگر وہ اپنے بھائی کی طرف بھی ہوتی تو وہ بھی اس کی شادی کہیں نہ کہیں تو کروا دیتا۔ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا، منت میری بیوی ہے، میں پہلے ہی بہت آزمائشیں دی ہیں، میں نے بہت اذیتوں سے بھری زندگی گزاری ہے، میرے سر کا درد نہیں ہٹتا تھا، اس سر کے درد کی وجہ سے میں تڑپتا تھا، میں منت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سسر کہنے لگے بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، 2 بچے ہیں اس کے۔ عمیر کہنے لگے آپ میرے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ اس سے تو اچھا تھا میں واقعی مر جاتا۔ میرے سسر کہنے لگے ایسی باتیں کیوں منہ سے نکال رہے ہو؟ کہنے لگا ابا آپ نے مجھے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے منت کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ میرے سسر کہنے لگے کہ ہم سب لوگ پریشان ہیں بیٹا۔ کہنے لگا میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ نمیر صوفے سے کھڑا ہو گیا، میرا ہاتھ پکڑا مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں گم سم سی تھی، میں بیڈ پہ بیٹھ گئی، میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کروں کیا نہ کروں۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ ایک طرف نمیر تھا میری محبت، اور دوسری جانب وہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے اس دوراہے پہ بھی لا کے کھڑا کر دے گی۔ اس وقت میں بالکل کسی بے جان مجسمے کی طرح سے نمیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ نمیر کہنے لگا منت یہ اچھی طرح سے سمجھ لو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بے حد مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، مجھے لگا مجھے بڑی زور کا کرنٹ لگا ہے۔ میں نے فوراً سے اسے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ میری رنگت اڑ گئی، ایک بدحواسی سی مجھ پہ چھانے لگی۔ یہ دیکھ کے نمیر کی تو جیسے جان نکلی۔ وہ کہنے لگا منت پلیز، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ لیکن میں کھڑی ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز نمیر مجھ سے دور رہو، کچھ نہیں لگتے اب تم میرے۔ کہنے لگا منت اس طرح بیگانوں سی باتیں مت کرو، میں تمہاری ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کے وہ میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سمجھنے کی کوشش کرو نمیر، لیکن نمیر مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا، مجھ میں کھونے لگا۔ کہنے لگا بہت پیار کرتا ہوں تم سے منت۔ میں اس کے حصار میں کسمسا کے رہ گئی، لیکن اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں، وہ اب میرے ہونٹوں پہ اپنے، میں نے فوراً اسے خود سے جدا کیا۔ میں نے کہا پلیز نمیر پلیز مجھ سے دور رہو، اب میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ نکاح منسوخ ہو گیا ہے۔ وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا 2 بچے ہیں ہمارے، بھائی کے ساتھ کیسے زندگی گزارو گی تم؟ میں نے کہا مجھے تو عجیب مصیبت میں پھنسا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا میں نے عمیر کے نام پہ زندگی جینی چاہی تھی، لیکن یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا۔ میرے بھائی نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں اس کے گھر پہ اپنے شوہر کے نام پہ بیٹھ جاتی، تو یہ سب نہ ہوتا، نہ میں تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی، نہ تم میری زندگی میں رکھتے۔
لیکن ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے بتاؤ نمیر، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ زندگی تو میری سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہے۔ ایک ہی گھر میں تم دونوں بھائیوں کے ہوتے ہوئے میں کسی ایک کی بیوی بن کے نہیں رہ سکتی۔ مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، تم اپنے بارے میں، عمیر اپنے بارے میں۔ کوئی میرے بارے میں سوچے گا کہ میں کہاں جاؤں؟ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے تم دونوں کے ساتھ ہی نہیں رہنا، میں نہیں رہ سکتی۔ نہ تم رہ سکتے ہو نہ عمیر مجھے تمہارے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تبھی میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ نمیر نے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے میرے سسر کے ساتھ عمیر بھی کھڑا تھا۔ وہ میری ساری باتیں سن چکے تھے۔ عمیر نمیر کے سامنے کھڑا ہو گیا، مجھے بنا دیکھے مخاطب کیے، کہنے لگے، منت، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ جملہ انہوں نے 3 بار کہا۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک گھر میں رہتے ہوئے کبھی بھی تم اپنی زندگی جی نہیں پاؤ گی۔ عدت ختم ہوتے ہی تم نمیر سے نکاح کر لینا، باقی رہ گئی میری بات، تو میں واپس مری جا رہا ہوں ان لوگوں کے پاس جہاں میں نے پچھلے 4 سال گزارے ہیں۔ جانتی ہو وہاں میری شادی ہو رہی تھی، کیونکہ میں تو اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ میں جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے کوئی خاندانی دشمن وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہ ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، اسی لیے میرے سر پہ بھی کسی نے زور کا ڈنڈا مارا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اپنا سارا ماضی یاد آ گیا۔ دشمنوں کو ان لوگوں نے مار دیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی بیٹی سے شادی کا کہا تو میں نے انکار کر دیا کہ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی میری منتظر ہے۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ 4 سال گزر گئے ہیں، اور 4 سال پہلے میں اپنی بیوی کی نظر میں مر چکا تھا۔ میں کبھی کبھی ابا سے اور نمیر سے ملنے آیا کروں گا، کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے نہ آؤں، لیکن وہیں رہوں گا۔ وہ لڑکی بھی بہت رو رہی تھی جسے میں دلہن بنے روپ میں چھوڑ کے چلا آیا۔ شاید یہی ہماری قسمت تھی۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ عدت کا عرصہ نمیر ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئے۔ پھر سے ہمارا نکاح ہوا، اس کے بعد پھر کبھی عمیر کراچی نہیں آئے۔ ان سے ملنے مری چلے جاتے تھے، نمیر بھی چند دن کے لیے چلا جاتا تھا۔ عمیر بھائی اس لڑکی کے ساتھ خوش ہیں، زندگی سے سمجھوتا کر چکے ہیں، یہی بتاتا تھا۔ میں بھی اپنے گھر میں مصروف ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ باتیں کبھی بے معنی ہو جائیں،